بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت نے جنگ کی تیاری مکمل کر لی، ہائی فریکوینسی جیمرز نصب، تینوں مسلح افواج کو فری ہینڈ مل گیا۔ جنوبی ایشیا میں کشیدگی ایک بار پھر اپنی انتہا کو چھو رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے حالیہ اعلیٰ سطح میٹنگ میں بھارتی آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے سربراہان کو مکمل فری ہینڈ دے دیا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مودی نے تینوں افواج سے کہا ہے کہ یہ میرے گولز ہیں، باقی آپ جانیں اور آپ کا کام۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا جب بھارت نے لائن آف کنٹرول اور دیگر حساس علاقوں میں ہائی فریکوینسی جیمنگ سسٹم نصب کر دیے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان جیمرز کا مقصد پاکستان کے سیٹلائٹ نیویگیشن، گائیڈڈ میزائلوں، ڈرونز سسٹمز کو ناکارہ بنانا ہے۔ یاد رہے کہ 2019 میں جب بھارت نے بالاکوٹ پر حملہ کیا تھا تو پاکستان نے فوری اور مؤثر جوابی کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف بھارتی طیارہ مار گرایا بلکہ ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کر لیا تھا۔ بعد ازاں بھارت نے عالمی دباؤ پر اسے واپس لیا۔ پاکستانی انٹیلیجنس نے اس وقت بھارت کے سیٹلائٹ سگنلز تک جام کر دیے تھے، جس سے ابھینندن اپنے ہی راستے سے بھٹک گیا تھا۔ اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ بھارت دوبارہ اسی حکمت عملی پر کام کر رہا ہے، لیکن اس بار بڑے پیمانے پر اسرائیل کے تعاون سے جدید جیمنگ سسٹمز اور حملہ آور حکمت عملی کو اپنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی طرز پر سوچنے والا مودی غزہ جیسے ماڈل کو پاکستان پر آزمانا چاہتا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ، روس، مشرق وسطی کے ممالک اور دیگر عالمی طاقتیں بھی بھارت کو خبردار کر چکی ہیں کہ جنگ کی صورت میں جنوبی ایشیا مکمل تباہی کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن مودی حکومت پر کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان خاموش بیٹھے گا؟ ذرائع کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج مکمل الرٹ پر ہیں اور ہر ممکنہ حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ 2019 کی طرح ایک بار پھر بھارت کو ایسا سرپرائز دیا جا سکتا ہے جو تاریخ بن جائے۔ رپورٹ کے اختتام پر یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ خطہ ایک بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر اس بار جنگ ہوئی تو وہ محدود نہیں بلکہ مکمل اور تباہ کن ہو سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتی فوج کو فری ہینڈ دے دیا۔ یہ کوئی عام خبر نہیں بلکہ جنگ کی گھنٹی بج چکی ہے۔ آج بھارت کی سب سے اہم اور خطرناک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں وہ فیصلہ ہوا جو پورے خطے کو جھلسا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے آرمی چیف، نیول چیف، ایئر چیف، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول، وزارت دفاع راجناتھ سنگھ اور سی ڈی ایس سمیت تمام اعلیٰ عسکری قیادت کو ایک ہی کمرے میں اکٹھا کیا اور فوج کو فری ہینڈ دے دیا۔ مودی کا کہنا تھا کہ جو کرنا ہے کریں، جس پر حملہ کرنا ہے کریں، جتنا بڑا آپریشن کرنا ہے کریں، مجھے رکنا نہیں، مشورہ نہیں چاہیے، بس مجھے نتائج چاہیے۔ ناظرین، مودی نے کہا ہے کہ اگر اس سارے عمل میں جنگ چھڑتی ہے تو چھڑ جائے، 6 ماہ، 1 سال یا 2 سال، جتنی لاشیں گرانی ہیں گرائیں، مجھے صرف اپنا ہدف حاصل کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مودی کا ہدف آخر ہے کیا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ مودی کے ذہن میں 2 بڑے مقاصد ہیں: پاکستان کے اندر زمینی کارروائی، جس میں کمانڈوز اتارنے، دہشت گردی کا بہانہ بنا کر آپریشن کرنے اور واپسی کا ارادہ نہ رکھنے کا پلان شامل ہے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور پھر ممکنہ طور پر بلوچستان کی طرف پیش قدمی۔ ناظرین، یہ صرف لفظوں کا کھیل نہیں بلکہ مکمل جنگی منصوبہ ہے۔ مودی نے واضح کر دیا ہے کہ اب کی بار بات صرف اسٹرائک کی نہیں، مستقل جنگ کی ہے۔ مودی کے الفاظ میں، میرے پاس وقت کم ہے لیکن میرے ہدف بہت بڑے ہیں۔ اس سارے پلان کے پیچھے 2 ماڈلز ہیں: اسرائیل کا غزہ ماڈل، بے رحم بمباری، عام شہریوں کی تباہی اور زمین پر قبضہ، روس یوکرین ماڈل، طاقت کے زور پر قبضہ اور عالمی دباؤ کو نظر انداز کرنا۔ مودی سمجھتا ہے کہ اگر امریکہ اس کا ساتھ دے گا تو دنیا کچھ نہیں کر پائے گی، جیسا کہ اسرائیل کے معاملے میں ہوا۔ بمباری جاری رہی اور دنیا صرف مذمت کرتی رہی۔ ناظرین، یہ حملہ صرف پاکستان کے خلاف نہیں بلکہ پورے خطے کے امن کے خلاف ہوگا، کیونکہ اگر 2 ایٹمی طاقتیں ٹکرائیں تو صرف دونوں ملک نہیں بلکہ دنیا بھی متاثر ہوگی۔ یاد رکھیں، پچھلی بار بھی مودی نے حملہ کیا لیکن ابھینندن کو واپس منگوانا پڑا۔ اس بار اگر جنگ چھڑی تو نتائج کہیں زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اب بھارت کے میڈیا پر
کھول کر کہا جا رہا ہے کہ ہم حملہ کریں گے اور ہمیشہ کے لیے اس حملے کا حل نکالیں گے۔ یہ صرف ایک سیاسی بیان نہیں، یہ جنگ کی طرف کھلا اشارہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاک فضائیہ کی بروقت مستعد کارروائی پر بھارتی رافیل طیارے واپس چلے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات بھارتی ایئر فورس کے 4 رافیل طیاروں نے مقبوضہ کشمیر میں پیٹرولنگ کی۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ پاک فضائیہ کے طیاروں نے بھارتی جنگی طیاروں کی فوراً نشاندہی کر لی۔ پاک فضائیہ کی بروقت مستعد کارروائی پر بھارتی رافیل طیارے واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی افواج کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت 24 سے 36 گھنٹوں میں پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے، دفاع کے لیے مکمل تیار ہیں، پاکستان نے خبردار کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت آئندہ 24 سے 36 گھنٹوں میں پاکستان پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ بھارت کی کسی بھی جارحانہ کارروائی کا پاکستان بھرپور جواب دے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے رات گئے ایک اہم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بھارت نے کوئی اقدام اٹھایا تو وہ خطے میں امن کے لیے سنگین خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، لیکن کسی بھی مہم جوئی یا جنگی اقدام کا جواب قومی وقار کے ساتھ دیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر بھارت نے جنگ چھیڑی تو اس کے نتائج کا مکمل ذمہ دار خود بھارت ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج مکمل طور پر الرٹ ہیں اور ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ پاکستانی قوم اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گی۔ عطا تارڑ نے کہا کہ بھارت کا خطے میں مدعی، منصف اور جلاد کا خود ساختہ کردار سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان دنیا میں کسی بھی شکل میں دہشت گردی کی سخت مذمت کرتا ہے۔ پہلگام حملے کے بعد پاکستان نے ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا، بھارت کو سچائی کا پتہ لگانے، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے پیشکش کی۔ بدقسمتی سے بھارت نے تصادم کے راستے پر چلنے کا انتخاب کیا۔ بھارتی عمل خطے اور دنیا میں تباہ کن نتائج کا باعث ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عالمی میڈیا بھی مودی کی نفرت انگیز پالیسی پر بول اٹھا۔ بی جے پی رہنماؤں کی ایما پر مسلمانوں پر تشدد اور توہین آمیز پوسٹرز آویزاں کر دیے گئے، جبکہ بھارتی ریاست اتر پردیش، ہریانہ اور مہاراشٹرا میں مسلمانوں پر حملوں کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق پہلگام واقعے کے بعد بھارت میں 20 نفرت انگیز گانے جاری کیے گئے اور بی جے پی رہنما نتیش رانے نے مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کی اشتعال انگیز اپیل بھی کی ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد کشمیریوں پر حملے اور بھارت بھر میں 21 سے زائد تشدد کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بھارت میں مسلمان مریضوں کا علاج روکنے اور طلبہ پر تشدد کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی کے مرکز برائے طلبہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں مسلم دشمنی شدید بڑھ چکی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق مودی مسلمانوں کے خلاف نفرت بھڑکا کر سیاسی مقاصد حاصل کر رہا ہے اور مودی ہندو مسلم فسادات کو ہوا دے کر خطے میں کشیدگی بڑھانے میں مصروف ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان بھارت کشیدگی پر امریکہ متحرک ہو گیا، پرامن رہنے کا مشورہ۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلگام واقعے کے بعد بڑھتی ہوئی کشیدگی پر امریکہ متحرک ہو گیا ہے اور دونوں ممالک کو پرامن رہنے کا مشورہ دے دیا۔ واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے پریس کانفرنس میں صحافیوں کو بتایا کہ پاکستان بھارت میں بڑھتے ہوئے تناؤ پر گہری نظر ہے۔ ٹیمی بروس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ دونوں ممالک کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور دونوں حکومتوں کو کشیدگی کم کرنے کا کہا ہے۔ ٹیمی بروس نے مزید کہا ہے کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو آج کسی بھی وقت دونوں ممالک کی قیادت سے براہ راست رابطہ کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ عالمی رہنماؤں کو اس نازک صورتحال میں پاکستان اور بھارت کی قیادت کے ساتھ رابطہ کرنے کا کہا ہے۔ ٹیمی بروس نے مزید کہا ہے کہ امریکی قیادت نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کا عزم کیے ہے اور فریقین کو افہام و تفہیم کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنے کا مشورہ دیے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج کا غزہ میں ظلم جاری، مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید۔
اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں مزید 60 سے زائد فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے تازہ حملوں میں گھروں سے محروم کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے معصوم فلسطینیوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ واضح رہے کہ غزہ میں امداد کی بندش پر عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف سماعت جاری ہے۔ جنوبی افریقہ کے نمائندے کا کہنا ہے کہ امداد بند کر کے اسرائیل پوری دنیا کے سامنے غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سالانہ رپورٹ میں فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو نسل کشی قرار دے دیا۔ دوسری جانب اسرائیل کی حکومت نے خفیہ ادارے شین بیٹ کے سربراہ کی برطرفی کے سلسلے میں اپنے نئے فیصلے سے عدالت کو آگاہ کر دیا۔ اسرائیلی حکومت نے منگل کو سیکیورٹی چیف رونن بار کی برطرفی کا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ نیتن یاہو حکومت نے رونن بار کی برطرفی کا فیصلہ معطل کرنے سے عدالت کو آگاہ کر دیا تھا۔ نیتن یاہو نے شین بیٹ کے سربراہ رونن بار کو مارچ میں برطرف کر دیا تھا، تاہم اسرائیلی سپریم کورٹ نے نیتن یاہو حکومت کے فیصلے کو روک دیا تھا۔ اسرائیلی حکومت کے فیصلے نے بڑے پیمانے پر مظاہروں کو بھی جنم دیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔